تو ان آیات سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہ موسم گرما میں ہوئی۔ بائبل کے کچھ آثار میں ان سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس رات یا جس دن عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس وقت کچھ چوپائے جو تھے، کچھ گڈریے جو تھے، وہ اپنے بھیڑ بکریوں کو چراتے تھے، ادھر گھومتے پھرتے تھے۔ ایک مذہب یہ ہے کہ وہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی پیدا ہوئے ہیں۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد۔ تمام تر حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، اچھے کلمات، تحمیدات، تسبیحات، تحلیلات، تکبیرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق ہے، جو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، مدبر ہے، الہ ہے، مصرف ہے، اور وحدہ لا شریک ہے، اکیلے عبادت کے لائق ہے۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر، جو ہمارا رہنما ہے، ہمارا لیڈر ہے، اسوہ ہے، قدوہ ہے، مثال ہے، آئیڈیل ہے، رول ماڈل ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہماری کامیابی ہے۔ معزز سامعین کرام، فتنوں کا دور ہے، ہر طرف فتنے چھائے ہوئے ہیں، مختلف شکلوں میں بدعات اور رسومات اس امت میں پھیل چکے ہیں، شرک و بدعت عام ہے،
جس طرح مختلف مذاہب ہیں، اسی طرح مختلف آراء اور خیالات اور عقائد بھی اس امت میں موجود ہیں۔ ان فتنوں میں سے، ان برائیوں میں سے ایک فتنہ یا وہ برائی وہ کرسمس کا فتنہ ہے۔ کرسمس یہ عیسائیوں کی عید ہے۔ 25 دسمبر کو یہ لوگ عید مناتے ہیں، اور عیسائیوں کے 2 مذہب ہیں اس عید کے حوالے سے۔ ایک مذہب یہ ہے کہ وہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی پیدا ہوئے ہیں، اور میلاد یسوع مناتے ہیں وہ۔ اور ان میں جو دوسرا مذہب ہے ان کا یہ خیال ہے کہ 25 دسمبر کو نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالی نے بیٹا جنا ہے، تو اس کی خوشی میں 25 دسمبر کو یہ لوگ عید مناتے ہیں۔ اور یہ دونوں نظریے، یہ دونوں عقیدے کھلم کھلا قرآن کے نصوص کے بھی خلاف ہے، احادیث کے نصوص کے بھی خلاف ہے، اور یہ عیسائی مذہب کے بھی خلاف ہے۔ عیسائی مذہب ہے کہ جو صحیح حواریین ہیں ان کے آراء سے بھی یہ عقیدہ ٹکراتا ہے، اور جو مورخین ہیں، جو پروفیسر ہیں، جو مطالعہ رکھتے ہیں، وہ بھی اس چیز کے خلاف ہے۔ ایک پروفیسر ہے ڈاکٹر سموئیل بیکیاسکی، وہ کرسمس کا مطلب یوں نکالتا ہے کہ کرسمس جو ہے وہ بائبل میں موجود نہیں ہے۔ یہ اصطلاح میں 2 الفاظ ہیں، ایک کرس جس کا مطلب ہے مسیح، اور دوسرا ماس یعنی کیتھولک زبان میں، کیتھولک رسم میں اس سے اس کا مطلب نکالا گیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ 25 دسمبر کی رات جو ہے اس دن، اس رات مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منائی جائے، اس میں کوئی تقریب رکھی جائے۔ تو یہ ان 2 الفاظ سے یہ لفظ بنا ہے، یہ کرسمس۔ اور ایک اور پروفیسر ہے ہربرٹ ڈبلیو آرمسٹرانگ، وہ کرسمس کا مفہوم یوں بیان کرتے ہیں کہ لفظ کرسمس یہ تہوار غیر عیسائی اور مشرکوں سے آیا ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ یہ غیر عیسائی لوگوں جو مشرک ہیں ان سے یہ لفظ آیا ہے، اور رومن کیتھولک چرچ میں یہ داخل ہوا پہلے، اس سے پہلے یہ نہیں تھا۔ اور وہ کہتا ہے کہ عہد نامہ جدید جو ہے اس میں بھی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور بائبل میں بھی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور جو مسیح علیہ السلام کی تربیت یافتہ حواری تھے یہ تہوار اس میں بھی نہیں ملتی، اور یہ 34 صدی عیسوی کے بعد یہ تہوار آئی ہے۔ جس طرح ہماری امت میں جو بدعات نبی علیہ السلام کے دور کے بعد، صحابہ اور تابعین کے دور کے بعد وہ ظاہر ہوئے، اسی طرح یہ کرسمس کا بھی 4 صدی کے بعد، 34 صدی عیسوی کے بعد یہ چیز آئی ہے، اور یہ رومن کلیسا میں سے آئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جو یوم ولادت ہے اس میں عیسائی جو کچھ حقیقت پسند لوگ ہیں وہ بیان کرتے ہیں اور وہ تسلیم کرتے ہیں کہ 25 دسمبر کو حضرت
مسیح علیہ السلام کی ولادت نہیں ہوئی. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دیگر بت پرست اقوام سے لی گئی ہے، یہ ایک بدعت ہے. اور فقط یہی نہیں بلکہ تاریخی کلیسا میں کرسمس کی تاریخ کبھی ایک جیسی نہیں رہی. جس چیز کی حقیقت نہیں ہوتی اس میں ضرور اختلاف ہوتا ہے. قرآن مجید ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی اس میں اختلاف نہیں کرتا، کیونکہ وہ ایک حقیقت ہے، وہ ایک اصل ہے. جو صحیح احادیث ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں، کیونکہ وہ ایک حقیقت ہے، وہ ایک اصل ہے، اور دونوں وحی ہے، اور وحی میں اختلاف نہیں ہوتا. اور جو ضروری چیزیں ہیں، جو اصول ہے، وہ اللہ نے کلیئر کر کے رکھ دیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر بتا دیے. اور جو چیزیں ضروری نہیں ہوتی اور اس کا کوئی اصل نہیں ہوتا دین میں، اس میں ضرور و ضرور اختلاف ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کی ولادت مبارک بھی لوگ مناتے ہیں، اس میں بھی اختلاف ہے. پیدائش میں بھی اختلاف ہے. 3-4 آراء ہے، 3-4 تاریخیں ہیں. اگر یہ ولادت منانا کسی نبی کے لیے یا کسی ولی کے لیے جائز ہوتا تو سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ وہ قرآن میں ذکر ہوتا اور وہ حدیث میں ذکر ہوتا. لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اسی طرح یہ جو کرسمس ہے، جو 25 تاریخ ہے یہ لوگ مناتے ہیں، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت مبارک ہے وہ موسم گرما میں ہوئی ہے، موسم سرما میں نہیں. اور دسمبر کا مہینہ موسم سرما میں آتا ہے. تو یہ جو چیز ہے، یہ جو فتنہ ہے، یہ قرآن کے نصوص سے بھی ٹکراتا ہے. کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جليا فكلي واشربي وقري عينا فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا. جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو مریم علیہ السلام کے لیے اللہ نے ان کو جو فرامین بتائے وہ یہ ہے کہ یہ جو کھجور کی ٹہنی ہے اس کے سائے میں آ جائے، کیونکہ گرمی تھی. اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس کھجور کی ٹہنی کو ہلاؤ تاکہ یہ کھجور کا جو درخت ہے، تنا ہے، یہ تمہارے لیے تازہ کھجور نیچے برسا دے. اور آگے بتایا کہ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. اور اگر کوئی بشر تمہیں ملے تو ان کو یہ بتا دیں کہ میں روزے سے ہوں، میں بات نہیں کرتی، کیونکہ میں نے نظر مانی ہے روزے کی، تو آج میں کسی سے بات نہیں کرتی. تو ان آیات سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہ موسم گرما میں ہوئی. اور یہ لوگ دسمبر میں مناتے ہیں جو سردی کا موسم ہوتا ہے. اور بائبل کے کچھ آثار میں ان سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس رات یا جس دن عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس وقت کچھ چوپائے جو تھے، کچھ گڈریے جو تھے، وہ اپنے بیڑ بکریوں کو چراتے تھے، ادھر گھومتے پھرتے تھے.
تو یہ جو چرواہے یہ بھی گرمی کے موسم میں جانوروں کو لے جاتے ہیں، اور سردی کے موسم میں اکثر ان کے لیے توخہ جمع کیا ہوتا ہے یا باہر سے اس کے لیے خوراک لے کر آتے ہیں، اور گھر پہ اس کو وہ زیادہ تر وہ کھلاتے ہیں، کیونکہ برف باری ہوتی ہے، بارشیں ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، کیچڑ وغیرہ۔ تو بائبل کے اثرات سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت مبارک ہے وہ گرمی کے موسم میں ہے۔ اسی طرح کچھ حقیقت پسند اور بھی مزید بتاتے ہیں کہ یہ جو تہوار ہے یہ در حقیقت پاگان مشرک روم کی تہوار سے آیا ہے، کیونکہ ہر مذہب کے کچھ علماء ہوتے ہیں، تو عیسائی مذہب کے جو علماء ہیں وہ اپنے مذہب کی دفاع میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہماری مذہب میں یہ تہوار دوسری مشرک قوموں سے آئی ہے، وہ اس کی نفی کرتے ہیں، لیکن جو لوگ اس میں پڑ گئے وہ کہاں اس کا رد کریں گے؟ جو بندہ بدعت میں پڑ جائے وہ رد تھوڑی کرتا ہے اس بدعت کا، وہ تو اس کی فضیلت بیان کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ روم کی ایک تہوار تھی جس کا انگلش میں لمبا نام ہے، لیکن اس کا اردو میں یعنی نامغلوب ہونے والی سورج دیوتا کا یوم پیدائش، نامغلوب ہونے والی سورج جو دیوتا ہے اس کی پیدائش کا دن وہ مناتے تھے۔ اس سلسلے سے یہ عیسائیت میں یہ تہوار یہ شامل ہو گئی۔ اسی طرح کرسمس ڈے کا جو تعلیمات ہے اس کو، یہ جو کرسمس ڈے کا جو تہوار ہے اس کو عیسائی تعلیمات میں دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو بائبل میں مشرکوں کے میلوں اور اس طرح کے محافل اور تہواروں کا جو ہے اس میں شرکت سے منع فرمایا ہے۔ اس میں فرمان باری تعالیٰ ہے کہ اے اسرائیل کے گھرانے، وہ کلام جو اللہ تبارک و تعالی تم سے کرتا ہے سنو، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم دیگر اقوام کی روش اختیار نہ کرو۔ جس طرح احادیث میں ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی اس کا شمار اس میں سے ہو جائے گا۔ اسی طرح بائبل میں بھی لکھا ہے، دونوں کا مفہوم ایک ہے، اور عیسائی مذہب یہ کہتا ہے کہ تم لوگ اللہ کی بات مانو اور جو باقی مشرک قوم ہے ان کی تہواروں میں شرکت نہ کرو۔ اور عیسائی مذہب میں اس تہوار کو بدعت قرار دیا ہے، اور بدعت سے بائبل میں بھی 20 مقامات پر منع کیا گیا ہے۔ اس میں بھی بائبل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بدعات کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں بنیں گے۔ تو یہ عیسائیت میں بھی یہ جو عمل ہے یہ عمل قبیح ہے، یہ عمل مذموم ہے، اس عمل کا کوئی اصل نہیں ہے، یہ دوسری مذاہب سے جو ہے وہ عیسائیت میں داخل ہو گیا۔ آئیے اس کرسمس ڈے کا جو حقیقت تو ہم نے جان لی کہ اس کا کوئی اصل نہیں ہے، اس کی قباحت شریعت محمدی میں دیکھتے ہیں کہ کیا قباحتیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ کفر و شرک کی طرف لے کر جاتا ہے بندے کو۔ کوئی اگر یہ اس کلمے پر غور کریں کہ میری کرسمس، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیٹا جنا ہے، تو یہ سیدھا سیدھا کفر اور شرک ہے۔ تو کوئی مسلمان یہ کلمہ ادا نہ کرے
کیونکہ ہمارے لیے تو تعلیمات یہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ تبارک و تعالی اکیلے ہیں. لم یلد ولم یولد، اللہ نے نہ کسی کو جنا ہے اور نہ کسی نے اللہ کو جنا ہے. ولم یکن له کفوا احد، اور اللہ تبارک و تعالی کے لیے کوئی ہمسر اور کوئی برابر بھی نہیں. تو اللہ اس شرک سے پاک ہے. تو سب سے جو بڑی قباحت ہے یہ کفر و شرک کی طرف جو ہے بندے کو دھکیل دیتا ہے. دوسری جو قباحت ہے ہماری شریعت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کی طرف جو ہے اللہ کو غصہ دلانا اس کے مترادف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا. یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان ذات نے اپنے لیے بیٹا منتخب کیا ہے یا بیٹا جنا ہے. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم بہت بھاری چیز جو ہے وہ لے کر آیا ہو. یہ بہت بری بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیٹا جنا ہے. ان قریب ہے تکاد السماوات یتفطر، کہ آسمان گر جائے، وتنشق الارض، یہ زمین پٹ جائے، وتخر الجبال ہدا، اور یہ پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو کے اڑ جائے. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹا جو ہے اس کا انتخاب کیا ہے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اس رحمان ذات کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے بیٹا رکھے. وہ تمام کائنات کا خالق ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کے لیے کسی ہیلپر کی، کسی بیٹے کی، کسی مشاور کی، کسی نظام چلانے والے کی. وہ اکیلے قادر ہے، قادر مطلق ہے، کن فیکون ذات ہے. جو کچھ چاہتا ہے اس کو کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتا ہے. اس طرح نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لیس احد او لیس شیء اصبر على اذى سمعه من الله انهم ليدعون له ولدا وانه ليعافيهم ويرزقهم، کہ اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ کوئی بھی صبر والا نہیں ہے. اور یہ تکلیف دہ بات ہے کہ بندہ یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بیٹا جنا ہے، حالانکہ وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، اور وہ ان تمام لوگوں کو رزق بھی دے رہا ہے. اور پھر بھی اللہ کے بارے میں ایسے آراء اور ایسے نظریات رکھتے ہیں. تو اللہ اکیلے ہیں، اللہ کا کوئی شریک بھی نہیں، کوئی ہمسر بھی نہیں، کوئی بیٹا بھی نہیں. بہت ساری قباحتیں ہیں. اور جو کوئی کرسمس تہوار کو مانتا ہے اور ان کلمات کو ادا کرتا ہے یا ان کو مبارکباد دیتا ہے تو وہ اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے. اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتے ہیں کہ کذبنی ابن آدم کے بیٹے مجھے جھٹلاتے ہیں، ولم یکن لہ ذلک، اور یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے. وشتمنی ولم یکن لہ ذلک، اور آدم کے بیٹے مجھے گالی دیتے ہیں اور یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے. فاما تکذیبہ ایائی، آدم کے بیٹے کی جھٹلاہٹ جو مجھے جھٹلاتے ہیں وہ یہ ہے کہ لن یعیدنی کما بدأنی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوبارہ کیسے اٹھائیں گے جس طرح ہمیں پہلے پیدا کیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی کو جو گالی ہے وہ یہ ہے کہ اتخذ اللہ ولدا وانا الاحد الصمد. آدم کا بیٹا یہ کہتا ہے کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا جنا ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا الاحد الصمد، میں اکیلا ہوں، میں صمد ہوں، اور لم الد ولم اولد، میں نہ کسی کو جنتا ہوں نہ مجھے کوئی جنتا ہے، اور ولم یکن لی کفوا احد، اور میرا ہمسر اور میرا برابر بھی کوئی نہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس تہوار جو کرسمس ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کا کوئی اصل نہیں ہے، اس کا شریعت میں بھی ممانعت ہے اور اس کا مذہب عیسائیت میں بھی ممانعت ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو بڑے زور و شور سے اس کو مناتے ہیں۔ تو خاص کر مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ نہ اس کے محافل میں شرکت کرے، نہ اس کو مبارکباد دے، اس سے دور رہے، اور جتنا کسی کو سمجھا سکتا ہے، اگر آپ کے نیچے کوئی کام کرنے والا ہے، آپ کا کوئی دوست ہے، آپ کا کوئی لیڈر ہے، آپ کا کوئی ڈرائیور ہے، اگر آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں تو اس کو سمجھائیں، اس کو دعوت دیں، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیں، اور یہ ساری قباحتیں اس کے سامنے رکھ کے کیا پتہ کسی کو سمجھ آ جائے اور وہ آپ کے لیے نیکی کا باعث بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کی جو ہے وہ اس کی معرفت کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔